الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی تھے، نہ مالدار تھے نہ کسی معروف خاندان سے تعلق تھا، صاحب منصب بھی نہ تھے، رشتہ داروں کی بھی تعداد کچھ زیادہ نہ تھی، رنگ بھی سانولا تھا، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے۔ بھوک کی حالت میں پھٹے پرانے کپڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، علم سیکھتے اور فیض یاب ہوتے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت بھری نظر سے دیکھا اور ارشاد فرمایا، یا جلیبیب اللہ تتزوجو، جلیبیب تم شادی نہیں کرو گے؟ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھ جیسے آدمی سے بھلا کون شادی کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلیبیب تم شادی نہیں کرو گے؟ اور وہ جواباً عرض گزار ہوئے کہ اللہ کے رسول، بھلا مجھ سے کون شادی کرے گا؟ نہ مال نہ جاہ و جلال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی ارشاد فرمایا، جلیبیب تم شادی نہیں کرو گے؟ جواب میں انہوں نے پھر وہی کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے شادی کون کرے گا؟ کوئی منصب نہیں، میری شکل بھی اچھی نہیں، نہ میرا خاندان بڑا ہے اور نہ مال و دولت رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذهب الى ذاك البيت من الانصار وقل لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبلغکم السلام ویقول زوجونی ابنتکم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ فلاں انصاری کے گھر جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سلام عرض کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اپنی بیٹی سے میری شادی کر دو۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ خوشی خوشی اس انصاری کے گھر گئے اور دروازہ پر دستک دی۔ گھر والوں نے پوچھا کہ کون ہے؟ کہا کہ میں جلیبیب ہوں۔ گھر والوں نے کہا کہ ہم تم کو نہیں جانتے، نہ تم سے کوئی غرض ہے۔ خیر گھر کا مالک باہر نکلا، ادھر حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے تھے۔ پوچھا کیا چاہتے ہو، کدھر سے آئے ہو؟ کہا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام بھجوایا ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام کا پیغام بھجوایا۔ ارے یہ تو بہت ہی بڑی خوش بختی کا مقام ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول نے سلام کہلا بھیجا ہے۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، آگے بھی سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔ صاحب خانہ نے کہا، ذرا انتظار کرو، میں لڑکی کی ماں سے مشورہ کر لوں۔ اندر جا کر لڑکی کی ماں کو پیغام پہنچایا اور مشورہ پوچھا۔ وہ کہنے لگی، نہیں، قسم اللہ کی میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے شخص سے نہیں کروں گی، نہ خاندان، نہ شہرت، نہ مال و دولت۔ ان کی نیک سیرت بیٹی گھر میں ہونے والی گفتگو سن رہی تھی اور جان گئی کہ حکم کس کا ہے، کس نے مشورہ دیا ہے۔ سوچنے لگی کہ اگر اللہ اور اس کے رسول راضی ہیں تو اس میں یقیناً میرے لیے بھلائی اور فائدہ ہے۔ اس نے والدین کی طرف دیکھا اور مخاطب ہوئی، اتردون علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرا ادفعونی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنہ لن یضیعنی، کیا آپ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ٹالنے کی کوشش میں ہیں؟ مجھے اللہ کے رسول کے سپرد کر دے، وہ اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہے میری شادی کر دے، کیونکہ وہ ہرگز مجھے ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ پھر لڑکی نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تلاوت کی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ سورہ احزاب کی آیت مبارکہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور دیکھو کسی مومن مرد و عورت کو اللہ کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے امور میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ لڑکی کا والد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ کا مشورہ، آپ کا حکم قبول ہے، میں شادی کے لیے راضی ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لڑکی کے پاکیزہ جواب کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں یہ دعا فرمائی، اللہم صب الخیر علیہا صبا ولا تجعل عیشہا قدا، اے اللہ اس بچی پر خیر اور بھلائی کے دروازے کھول دے اور اس کی زندگی کو مشقت اور پریشانی سے دور رکھ۔ پھر حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی۔ مدینہ منورہ میں ایک اور گھرانہ آباد ہو گیا جس کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری پر تھی، جس کی چھت مسکنت اور محتاجی تھی،
جس کی آرائش اور زیبائش تکبیر و تحلیل اور تسبیح و تحمید تھی۔ اس مبارک جوڑے کی راحت نماز اور دل کا اطمینان تپتی دوپہروں کے نفلی روزوں میں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت یہ شادی خانہ آبادی بڑی ہی برکت والی ثابت ہوئی۔ تھوڑے ہی عرصے میں ان کے مالی حالات اس قدر اچھے ہو گئے کہ راوی کا بیان ہے کہ فَكَانَتْ مِنْ أَكْثَرِ الْأَنصَارِ نَفَقَةً وَمَالًا، انصاری گھرانوں کی عورتوں میں سب سے خرچیلا گھرانہ اس لڑکی کا تھا۔ ایک جنگ میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا، هل تفقدون من احد، دیکھو تمہارا کوئی ساتھی بچھڑ تو نہیں گیا؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکنی افقد جلیبیبا فاطلبوہ، لیکن مجھے جلیبیب نظر نہیں آ رہا، اس کو تلاش کرو۔ چنانچہ ان کو میدان جنگ میں تلاش کیا گیا۔ وہ منظر بڑا عجیب تھا۔ میدان جنگ میں ان کے ارد گرد 7 کافروں کی لاشیں تھیں، گویا وہ ان 7 سے لڑتے رہے اور پھر 7 کو جہنم رسید کر کے شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی۔ رؤوف و رحیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے پیارے ساتھی کی ناش کے پاس کھڑے ہوئے اور اس منظر کو دیکھ کر فرمایا، قتل 7 ثم قتلوہ ھذا منی وانا من، ھذا منی وانا من، اس نے 7 کافروں کو قتل کیا، پھر دشمنوں نے اسے قتل کر دیا، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ فوضعہ علی ساعدیہ لیس لہ الا ساعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے ساتھی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، اور شان یہ تھی کہ اکیلے ہی اس کو اٹھایا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بازوؤں کا سہارا انہیں میسر تھا۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قبر کھودی گئی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں قبر میں رکھا۔ یہ واقعہ صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ یہ واقعہ اپنے اندر میں ایک بہت سبق آموز واقعہ ہے، جس کو اگر ہم غور سے سنو تو بہت سے اسلامی معاشرے کے حسین نمونے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو ایک مسلمانوں کا عمومی مزاج اور معاشرہ تھا، جس کے اندر شادی بیاہ اور نکاح وغیرہ کے اندر معیار مال و دولت، روپیہ پیسہ کی کثرت اور یہ چیزیں نہیں تھی ہوتی، بلکہ ایمان اور اعمال کی ظاہری صورت اور ایمان کی پختگی کو ایک معیار کے طور پر پرکھا جاتا اور اسی صورت میں بیٹے بیٹیوں کے رشتوں کو طے کیا جاتا۔ جبکہ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ایک رشتہ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر دینداری، تقوی، پرہیزگاری، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت شعاری کو یکسر نظر انداز کر کے ہم مال و دولت، روپیہ پیسہ، دنیاوی مال، جاہ و جلال اور عزت و شہرت کو مد نظر رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارے رشتوں میں، چاہے وہ بچوں کے ہوں یا بچیوں کے ہوں، کئی دفعہ بے برکتی اور نا اتفاقی دیکھنے میں آتی ہے۔ اگر یہی معیار جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا اور اسی پر حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کروایا، اگر یہی معیار آج بھی ہم لوگ اپنا لیں، چاہے وہ مردوں کی طرف سے ہو یا عورتوں کی طرف سے ہو، تو یقین کیجئے آج بھی معاشرہ اسی طرح پرسکون اور باعث برکت بنے گا جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و محبت، آپ کی اطاعت و وفاداری اسی طرح نصیب فرمائے جیسے کہ جمیع صحابہ کرام اور بالخصوص حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی، اور ہمیں ہر موڑ پر زندگی کے ہر لمحے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی سنتوں کو لازم پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔